من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. اوپر کیسے پکڑ جائے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تا 127 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 تا 127 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ میں چونکہ ان آیات کریمہ میں غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر ہوا ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جس وقت آپ نکلے صبح کے وقت من اہلک اپنے گھر سے تبوئ المؤمنین ٹھکانے بتاتے ہوئے ایمان والوں کو مقاعد للقتال لڑائی کی جگہوں کے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان، جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ بزدلی دکھائیں. واللہ ولیہما، اور اللہ تعالی ان دونوں کا آقا ہے، ان دونوں کا دوست تھا. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، سو چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے، بھروسہ کریں ایمان والے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ،
اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو ڈرو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جس وقت آپ نے کہا ایمان والوں کو، الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہاری مدد کرے تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اتارے ہوئے، بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم لوگ صبر کرو، وتتقوا، اور تم لوگ ڈرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور تمہارے پاس فی الفور دشمن آ جائے، یمددکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا، یمددکم، تو تمہاری امداد کرے گا، ربکم، تمہارا رب، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ، مصومین، جو نشان لگائے ہوئے ہوں گے، وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس کو اللہ نے، اور نہیں کیا فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے، الا، مگر، بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے سے، وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست حکمت والا ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ، من الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، اور ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ پس وہ لوٹے نامراد ہو کر، فینقلبوا، پس وہ لوٹے، خائبین، نامراد ہو کر۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آپ حضرات سن چکے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو کافروں کی تدابیر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو صبر اور تقوی یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایسے صابرین اور ایسے متقین کا ذکر فرمایا کہ جن کا صبر غزوہ بدر میں کامل رہا، جن کا صبر غزوہ احد میں کامل رہا، جن کا تقوی غزوہ احد میں کامل رہا، جن کا تقوی غزوہ احد میں بدر میں کامل رہا۔ اللہ رب العزت نے ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا، مسلمانوں کی ایک جماعت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں بنفس نفیس
شرکت کی، غزوہ احد میں بھی شرکت کی۔ یہ غزوہ احد مدینہ المنورہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ اب یہ مدینہ المنورہ کی حدود میں ہی احد پہاڑ کے دامن میں ہے، احد پہاڑ کے دامن میں ہے، تو پہاڑ کا نام احد ہے اور اس کے دامن میں میدان جو ہے وہاں پر گھمسان کی لڑائی ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ احد پڑ گیا اور دنیا اس غزوے کو غزوہ احد کے نام سے جانتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب کچھ جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، ان کی خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس غزوے میں ہوئی۔ جب ان کی شہداء کی لاشوں کو وہاں سے لے جایا جانے لگا تو احد پہاڑ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو مسلمان سمجھ گئے کہ احد پہاڑ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان شہداء کی فضیلت سے میں محروم ہو جاؤں اور یہ مجھ سے کہیں دور چلے جائیں۔ تو جب ان کی لاشوں کو لے جانے سے روکا گیا تو احد پہاڑ بھی اپنی جگہ پر رک گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہداء کی تدفین یہیں پر کرو۔ چنانچہ آج بھی آپ حضرات دیکھیں گے جن کو اللہ رب العزت یہ سعادت عطا فرما دے حرمین شریفین کی حاضری کی کہ احد پہاڑ کے دامن میں ایک 4 دیواری جالی نما بنی ہوئی ہے اور اس کے درمیان شہدائے احد آپ کو نظر آئیں گے، ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا سید الشہداء کے نام سے جانتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم کو، پورے بدن کو مسلح کر دیا گیا تھا، یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان وغیرہ سارے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ اس قدر بے حرمتی کی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کی۔ چنانچہ یہ احد پہاڑ کے دامن میں گھمسان کی لڑائی ہوئی اور یہ واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 3 سال شوال کے مہینے میں، ہفتے کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا، ہجرت کے 3 سال یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس غزوے کے اندر 1000 تھی اور کافروں کی تعداد اس غزوے کے اندر 3000 تھی۔ 3000 کافر ہیں، 1000 مسلمان ہیں، اور جب مسلمان اور ان 1000 مسلمانوں کی تعداد میں 300 منافقین کی تعداد تھی، تو یہ 1000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جب مقام احد پر پہنچا تو یہ 300 منافقین یہ کہہ کر واپس لوٹ آئے کہ یہاں پر آنے کا کیا فائدہ، یہاں تو کوئی دشمن نہیں ہے، یہاں کس سے لڑائی کرنی ہے۔ یہ بہانہ بنا کر وہاں سے واپس لوٹ آیا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ دشمن آ رہا ہے اور دشمن کے آنے سے پہلے مسلمان اس جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ جب یہ 300 کا لشکر جو کہ منافقین کا تھا واپس لوٹا جانے لگا، ان کی یہ بات سن کر مسلمانوں کے 2 قبیلے وہاں سے انہوں نے بھی ارادہ کیا، جن میں بنو سلمہ تھے، بنو سلمہ کے مسلمان تھے اور ایک قبیلہ اور تھا، یہ دونوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی واقعتاً بات تو ٹھیک ہے، جب دشمن نہیں ہے تو ہم نے یہاں پر رہنے کا ہمارا کیا فائدہ، تو انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا
لیکن چونکہ وہ ایمان کے اعتبار سے کامل ایمان الاتم، ایمان کے اعتبار سے کامل تھے، پختہ ایمان والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی کامل ایمان کی بنا پر، تقوی کی بنا پر ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ کہنے لگے کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں موجود ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں موجود ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں موجود ہیں، تو ہم میدان چھوڑ کر کیوں جائیں؟ ہم میدان چھوڑ کر کیوں جائیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کے حفاظت فرمائی پختہ ایمان کی بنا پر، اور یہ نہ گئے، اور 300 منافقین وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ اب پیچھے مسلمان کتنے رہ گئے؟ 700 مسلمان وہاں رہ گئے، اور مقابلے میں کتنے لوگ ہیں؟ 3000 کافروں کا لشکر، 3000 کافروں کا لشکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام احد پر تشریف لائے تو وہاں پر ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، احد پہاڑ کے دامن میں، آج بھی آپ اسے دیکھ سکیں گے۔ اس پہاڑی کا نام ہے جبل رومات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پہاڑی پر 50 صحابہ اکرام کو وہاں پر پہرے کے لیے مقرر فرما دیا کہ فتح ملے یا شکست ہو، تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اسی جگہ پر رہنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ اکرام کو۔ تو اس کے امیر جو ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر مقرر ہوئے، اور 50 افراد کا دستہ جبل رومات کے جو ہے سطح پر پہرا دے رہا، اور دوسری طرف جب کافر لوگ آئے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی تو یہ کافر لوگ ذلیل ہو کر شکست کھا کر واپس پلٹے۔ اب مسلمان جو ہے بولو مال غنیمت کو جو کافروں کا چھوڑ کر وہ بھاگے، ان کے جو ہے اسلحہ، ان کے جانور، ان کے جو ہے ساز و سامان، ہتھیار وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں، جوتے وغیرہ، پگڑیاں وغیرہ اور ہتھیار وغیرہ، اور ان کے جانور وغیرہ، لڑائی کے آلات وغیرہ، سب کا سب سامان چھوڑ کر جب وہ لوگ بھاگے تو مسلمانوں کے حصے میں یہ مال غنیمت آیا۔ اب یہ 50 افراد نے دیکھا کہ مسلمان کو فتح مل چکی ہے اور دشمن شکست کھا کر بھاگا ہے، تو یہ لوگ بھی مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسے جلدی سے جمع کر لیا جائے، وہاں پر سے آنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں آنا، چاہے فتح ملے یا شکست ہو، تم نے اس پہاڑ کے سے نگرانی کو چھوڑنا نہیں ہے، یہیں پر رہنا ہے۔ تو وہ بعض صحابہ کرام جنہوں نے آنے کا ارادہ کیا وہ کہنے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک فرمایا جب تک لڑائی ختم نہ ہو جائے۔ اب چونکہ لڑائی ختم ہو چکی اور فتح مل چکی، اور اب جو ہے یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا ہم جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مال غنیمت کو جو ہے جمع کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرنے کے باوجود یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نافرمانی ہوئی، حکم ٹوٹا تھوڑی سی غلط فہمی کی بنا پر، تو یہ مسلمان صحابہ اکرام وہاں سے میدان احد میں تشریف لے آئے، اور پیچھے رہ گئے تقریباً حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تقریباً 10 صحابہ اکرام جو اس پہاڑ کی چوٹی پر تھے، باقی 40 کے قریب واپس لوٹ آئے۔ اب یہ کافروں کا ایک لشکر
جو میدان سے واپس پلٹا سامنے کی جانب سے، دوسری جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جبل رمات کی چوٹی جو ہے وہ پہرے داروں سے خالی ہو چکی، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور وہاں سے پیچھے کی جانب سے 200 کے قریب افراد کو لے کر پیچھے کی جانب سے حملہ آور ہو گیا، اور یہ صحابہ اکرام وہاں پر شہید ہوئے۔ ان میں سے چند ایک بچے، باقی یہ 10 کے 10 میں سے اکثریت ایسی تھی جو ہے شہید ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو اس نے آواز لگائی حضرت خالد بن ولید نے کہ ہم لوگ پیچھے کے جانب سے آ چکے، تم لوگ آگے کی جانب سے آگے بڑھو اور مسلمانوں پر حملہ کرو۔ اب مسلمان بے خبری کے عالم میں مال غنیمت کو سمیٹ رہے، جمع کر رہے، اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ دشمن اتنی تیز رفتار سے ہم لوگوں پر حملہ آور دوبارہ سے پلٹ کر سکتا ہے، حملہ آور ہو سکتا ہے، اس چیز کا انہیں یقین ہی نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ آگے کی جانب سے بھی، جبل رمات کے سامنے کی جانب سے بھی کافروں نے حملہ کر دیا، اور پیچھے کے جانب سے بھی کافروں نے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان درمیان میں تھے، اور جب دونوں طرف سے کافر آگے اور ریت اڑی، اور لڑائی ایسی ہوئی کہ ریت جب اڑی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے، ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید کیے گئے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا تھا ریت کے اڑنے کی بنا پر، کہ ریت جب اڑ رہی، مٹی اڑ رہی اور گرد و غبار جب اڑ رہا تو اس کی وجہ سے چہرے پہچانے نہیں جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو یہ غلط فہمی کی بنا پر ہوئے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے مسلمان جو اس غزوے میں تقریباً شہید ہوئے وہ تقریباً 14 کے قریب تھے، جن میں 8 مہاجرین تھے اور 8 جو ہے انصار تھے اور 6 جو ہے مہاجرین تھے۔ یہ کل تعداد جو ہے 14-15 کے قریب جو شہداء کی تھی غزوہ احد کے اندر، وہ شہید ہوئی۔ اور اسی غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدبختوں نے حملہ کیا، جس حملے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود جو پہنی ہوئی تھی وہ بھی ٹوٹ کر وہ بھی سر مبارک میں لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے جو دانت تھے ان کے برابر والے ایک دانت بھی ٹوٹا، شہید ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھی خون بہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بھی خون بہا۔ اور یہ خبر اسی غزوے میں مشہور ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، جس کے بارے میں کل بھی آپ کچھ سن چکے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ خبر سنی تو آپ جو ہے ایک چٹان سے سہارا لگا کر کھڑے ہو گئے، جس طرح کے پورے جسم سے جان ہی نکل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت کی ملنے کے بعد۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، اور جو ہے اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ سے جو فتح ملی وہ شکست میں تبدیل ہوئی، پھر شکست کو میرے رب نے فتح میں تبدیل کیا، اور جو ہے کافر ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، نامراد ہو کر وہاں پر سے واپس پلٹے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ابتدائی آیات میں غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور بتلایا، وَإِذْ غَدَوْتَ، جس وقت صبح کے وقت نکلے اپنے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ اہل سے مراد وہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صبح کے وقت غزوہ احد کے لیے جب نکلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے صبح کے وقت آئے تو تبوئ المؤمنین، اور مسلمانوں کو ٹھکانے بتا رہے تھے لڑائی کے جگہوں کے. جس طرح کے لشکر کا کمانڈر جو کمان کو سنبھال رہا ہے وہ اپنے سپاہیوں کو بتلاتا ہے کہ تو نے یہاں پر پہرا دینا ہے، تو نے یہاں پر پہرا دینا ہے، تو نے یہاں پر کھڑے ہو کر لڑنا ہے. تو لڑائی کی جگہوں کی نشاندہیاں کرا کر کہ ان کو جو ہے ان جگہوں پر مامور کیا جاتا ہے کہ تم نے اس جگہ پر پہرا دینا ہے، اس جگہ سے حملہ کرنا ہے، یہاں سے دفاع کرنا ہے، اور تو نے اس جگہ پر کھڑا ہونا ہے، یہاں سے دفاع کرنا ہے، تو نے اس جگہ پر کھڑا ہونا ہے، یہاں سے دفاع کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہ حضرات صحابہ اکرام کو بتلا رہے تھے کہ مسلمان ان جگہوں پر کھڑے ہو کر کافروں سے لڑائی کریں گے اور مقابلہ کریں گے. فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان، جس وقت دو گروہوں نے ارادہ کیا، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائے. جب 300 منافقین، 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا جن میں 300 منافقین تھے، جب یہ واپس آئے یہ بہانہ بنا کر کے لڑیں گے کس سے، یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو سلمہ وغیرہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی جو ہے واپس چلے. لیکن اللہ رب العزت نے ایمان اور کامل کی بنا پر، اخلاص کے پختہ ہونے کی بنا پر ان کی حفاظت فرمائی اور یہ واپس نہ لوٹے. منافقین واپس پلٹ آئے، پیچھے سے صرف 700 مسلمان رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ جس وقت 2 گروہوں نے ارادہ کیا جو کہ مسلمان گروہ تھے کہ تم میں سے وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کا آقا ہے، ان دونوں کا دوست، ان دونوں کا ولی، ان دونوں کا مددگار. کہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کامل کی بنا پر، جو کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں پیوست فرمایا تھا، حفاظت فرمائی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے کہ اللہ ہی پر سو بھروسہ کرے ایمان والے، اللہ پر بھروسہ کرے ایمان والے. جب توکل الی اللہ ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. چنانچہ ان مسلمانوں نے جو کہ 700 تھے، 300 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، تو یہ نہ سوچا کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے، بلکہ بے سر و سامانی کے عالم میں اس قلیل سی تعداد نے ڈٹ کر دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا. اور اللہ رب العزت پر جب بھروسہ ہوا اور تقوی اختیار کیا اور صابر بن کر میدان میں ڈٹے رہے، تو پھر میرے رب کی مدد آئی اور 700 فاتح بن کر لوٹے، 3000 کو شکست دے کر، ذلیل کر کر، رسوا کر کر، نامراد بنا کر ان لوگوں کو 700 فاتح بن کر واپس پلٹے. تو اس طرح اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے جب مسلمان اپنے رب پر، اپنے خدا پر، اپنے جو ہے رب پر پورا ایمان، پورا بھروسہ اور کامل تقوی کے ساتھ اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور اس غلط فہمی کی بنا پر جو مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، جس کا ہرجانہ شہادت کے ذریعے سے، وہ اللہ رب العزت نے اسی غزوے میں کہ جو ہے یہ پیش آیا. اگر اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس میدان کو نہ چھوڑتے جبل رمات کو، تو یہ شہادتیں بھی نہ ملتی. تو آپ اندازہ کیجئے صرف 14 کے قریب صحابہ اکرام اس میں، اس غزوے کا یہ 70 کے قریب اس غزوے کے اندر شہادتیں ہوئی. 70 کافر جو ہے گرفتار ہوئے، 70 کافر جو ہے گرفتار ہوئے اور 70 کافر جو ہے مارے گئے. اور صحابہ اکرام کی تعداد بھی تقریباً 70 کے قریب تھی جو اس غزوے کے اندر شہید ہوئی، شہادت کا مرتبے پر فائز ہوئی. تو اگر یہ میدان کو جبل رمات کو نہ چھوڑتے تو یہ شہادتیں بھی نہ ملتی.
تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ اگلی آیات کریمہ میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور واضح طور پر بدر کے الفاظ آئے کہ البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں، اور اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ غزوہ بدر میں، یہ بدر اصل میں ایک شخص کا نام تھا، ایک شخص کا نام تھا۔ اس نے بدر کے جہاں پر اب بدر کے نام سے جو میدان مشہور ہے، یہاں پر ایک کنواں بنوایا، کھدوایا، تو اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا اس شخص کے بنا پر۔ پھر اس کنویں کی وجہ سے اس علاقے کا وہ علاقہ بھی بدر کے نام سے مشہور ہو گیا، بدر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب یہ غزوہ اس بدر کے میدان میں پیش آیا تو یہ غزوہ بھی بدر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں اس غزوے کو غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ غزوہ بدر جو ہے اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جو کہ سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو جمعۃ المبارک کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں تفصیل سے کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل صابر بنائے اور کامل متقی بنائے۔